السلام علیکم۔ وقت سے بہت سی کہانیاں منسوب کر دی جاتی ہیں۔ لاتعداد کہاوتوں کا محور وقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت سب کچھ بھلا دیتا ہے اور انسان کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صبر آ جاتا ہے، لیکن صبر کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہی صبر معمول بن جاتا ہے۔ اس گھر میں مجبوری اپنا کھاتہ کھول چکی تھی۔ ملت علی خان چلے گئے تھے، یادیں باقی رہ گئی تھیں اور رفتہ رفتہ یہ یادیں بھی دھندلاتی جا رہی تھیں۔ جواد اور سجاد نے اپنی تعلیم پھر سے شروع کر دی تھی۔ سمر بھی کالج جانے لگی تھی اور شرافت حسین نے اپنا پرانا کام پھر سے شروع کر دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی سبزی منڈی جاتے ملت علی خان کی ایک ایک یاد ان کے ساتھ رہتی، لیکن آنسو پی کر کام کرتے رہتے۔ بالآخر ان کے ذہن میں بھی ملت علی خان دھندلا گئے۔ ان کا کام بدستور جاری تھا اور زندگی کی گاڑی پھر سے چل پڑی تھی۔ مہر النساء بیگم کو ملت علی خان بہت کچھ دے گئے تھے۔ جو کچھ کمایا تھا اور اس میں جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ مہر النساء ہی کو دے دیا جاتا تھا۔ مل جل کر گزارا ہو رہا تھا۔ کبھی شرافت حسین نے یہ نہ کہا کہ گھر کے اخراجات کی کیا کیفیت ہے۔ مہر النساء بیگم کے دل میں ایک خلش ہمیشہ سے باقی رہی تھی۔ وحدت علی خان اب ایک خواب بن کر رہ گئے تھے اور کبھی کبھی ان کا تصور ذہن میں آتا تو غم اور جھنجھلاہٹ دونوں ہی کا شکار ہو جاتی تھیں، لیکن کہنے کے لیے کوئی نہ تھا جس کے سامنے دل کی بھڑاس نکال لیتیں۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ شرافت حسین اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آ چکے تھے اور وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے چھت پر چلے گئے تھے۔ دن بھر کے سوکھے ہوئے کپڑے الگنی پر ڈال ٹنگے ہوئے تھے اور سمر ان کپڑوں کو اتارنے کے لیے چھت پر چڑھی تھی۔ جٹپٹا پھیل چکا تھا۔ چھت کے کچھ گوشے تاریکی میں ڈوب گئے تھے۔ اس خیال کے تحت کہ بادل چھائے ہوئے ہیں، کہیں بوندا باندی نہ شروع ہو جائے، سمر جلدی جلدی کپڑے اتار رہی تھی۔ پھر اسی طرح کپڑے اتارتی ہوئی وہ ایک گوشے میں پہنچی تو دفعتاً اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، یہاں کوئی موجود تھا۔ سمر الٹے قدموں دوڑتی ہوئی واپس آئی۔ شرافت حسین سلام پھیر چکے تھے۔ سمر کی چیخ پر وہ چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ سمر کے حلق سے خوفزدہ آوازیں نکل رہی تھیں، ماموں جان چور، ماموں جان چور، کہاں ہے بھائی چور، کہاں ہے؟ شرافت حسین نے پاس پڑے ہوئے لوہے کی سلاخ اٹھائی اور سمر کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اتنی دیر میں انہوں نے اس حیولے کو دیکھ لیا جو اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شرافت حسین اس کے قریب پہنچ گئے اور سلاخ ہاتھ میں تولتے ہوئے بولے، کون ہے بے تو؟ یہاں کیسے آیا؟ قسم اللہ جی کی، 122/2 میں رہتا ہوں، شمشو ہے میرا نام، شمشو۔ حیولے کی گھگیائی ہوئی آواز سنائی دی اور شرافت حسین چونک پڑے۔ 122/2، 122/2 میں تو نصرت بیگ رہتے ہیں، انہی کا لونڈا ہوں جی، شمشاد بیگ ہے میرا نام، ابا اماں پیار سے شمشو کہتے ہیں۔ مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کبوتر پکڑنے آیا تھا جی، میرا کبوتر یہاں آ گیا تھا۔ کہاں سے آئے تھے کبوتر پکڑنے؟ شرافت حسین نے غصیلے لہجے میں کہا، وہ جی پیچھے پائپ لائنیں ہیں نا، ان سے چڑھ آیا تھا۔ پائپ لائنوں سے؟ جی کبوتر آ گیا تھا جی، لیکن تمہیں بلا اجازت اوپر نہیں آنا چاہیے تھا، کم از کم کسی سے پوچھ تو لیتے۔ کبوتر بھی تو بلا اجازت ہی آ گیا تھا جی، شمشو نے سادگی سے کہا اور شرافت حسین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے سمر سے کہا، نہیں سمر بیٹی، یہ چور نہیں ہے، کبوتر باز ہے، کبوتر پکڑنے آ گیا تھا اپنا۔ پھر وہ شمشو کی طرف رخ کر کے بولے، سنو، آج تو تمہیں معاف کیے دیتا ہوں، آئندہ اس طرح اوپر نہ آنا۔ جاؤ، نصرت بیگ سے میرے اچھے تعلقات ہیں، ورنہ تمہاری مرمت کر دیتا۔ جاتا ہوں جی۔ وہ بس سسرا کبوتر، شمشاد نے جان بچی لاکھوں پائے کے مصداق کہا اور واپس پائپ لائنوں کی طرف پلٹا۔ ادھر سے نہیں، ادھر سے، شرافت حسین غرائے اور شمشو چونک کر رک گیا۔ ادھر سے جی؟ ہاں ادھر سے چلو، شرافت حسین نے اسے آگے دھکیلتے ہوئے کہا اور شمشو مرے مرے قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔
سمر غسیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر شمشو سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ اتفاق کی بات جواد، سجاد یا کوئی اور موجود نہیں تھا، چنانچہ شمشو کو خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکال دیا گیا۔ سمر اب بھی خوف زدہ تھی۔ شاہ جہاں بیگم کا کلیجہ گز بر کا ہو گیا تھا۔ وہ بہت فکر مند تھیں اس سلسلے میں اور جانتی تھی کہ ان کی حقیقت سلطانہ کو معلوم ہوگی تو وہ سخت پریشان ہو جائے گی، لیکن سلطانہ نے جس بڑائی کا ثبوت دیا تھا، اس نے شاہ جہاں بیگم کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ انسانوں کی اس بستی میں ان کا بھی کوئی مقام ہے۔ بہر دور اس مرحلے سے بخوبی نکل گئی تھیں، اور سلطانہ کے اعتماد میں آ جانے کے بعد اب انہیں بیگم ارباب کی کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ ویسے انہیں حیرت تھی کہ بیگم ارباب نے اپنا رویہ اچانک کیوں تبدیل کر لیا۔ کچھ احساسات تھے ذہن میں، لیکن ان کا اظہار مناسب نہ سمجھا۔ زبردستی تو نہیں تھی، ظاہر ہے کوئی کسی کو زندگی بھر تو اپنے گھر رکھنے سے رہا، برے وقت میں اتنا ہی ساتھ دے دیا تھا انہوں نے تو بہت تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہو، لیکن انہیں اب یہ فکر ہو گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ انتظام کر لینا ضروری ہے۔ کم بخت نوشا میاں کے بارے میں جانتی تھیں کہ ڈھیٹ ہڈی کا مالک ہے، آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور پھر گھر دیکھ گیا ہے، عذاب ہی بن جائے گا۔ اس سے پہلے کہ دھکے مار کر نکالی جائیں، بہتر ہے خود ہی یہ جگہ چھوڑ دیں۔ جہاں سلائی کرنے جاتی تھیں وہاں بھی اب جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ نوشا میاں وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ طویل عرصہ شاہ جہاں بیگم کا اور اس کا ساتھ رہا تھا، اور نوشا میاں کی کمینگی کو ان سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا۔ چنانچہ اب فکر ہوئی کہ سب سے پہلے سر چھپانے کے ٹھکانے کا بندوبست کر لیا جائے، کم از کم آنکھ کی ہی شرم رہ جائے گی۔ مگر اس افراتفری کے عالم میں، اس نازک دور میں، کسی گھر کا تصور ہی دل کی دھڑکنیں بند کر دینے کے لیے کافی تھا۔ دولت مندوں کو گھر نہیں مل پاتے تو ان بے سہارا عورتوں کے لیے گھر کا بندوبست کہاں سے ہوتا؟ تاہم لڑکیوں کو سمجھا بجھا کر دوسرے دن گھر سے نکل گئیں اور ایسی جگہوں کو تلاش کرنے لگیں جہاں سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جائے۔ شناساؤں میں بھلا کون تھا جو ان کی اس سلسلے میں مدد کرتا؟ ہر ایرے غیرے کی شکل دیکھ رہی تھیں اور نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھیں۔ پھر اتفاق کی بات کہ ایک خاتون سے ملاقات ہو گئی، بازار سے سودا ترکاری خرید کر لا رہی تھیں اور تھک کر ہانپ گئی تھیں۔ ایک جگہ بیٹھی تو شاہ جہاں بیگم نے قریب پہنچ کر ہمدردی سے کہا، اگر آپ کہیں تو آپ کا بوجھ میں بانٹ لوں۔ خاتون نے شاہ جہاں بیگم کو دیکھا اور ممنونیت سے بولیں، بہن کیا بوجھ بانٹو گی میرا، یہ تو زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ ایک دن تم مل گئیں، بس وہ سامنے والی کوٹھی تک جانا ہے، یہ تھیلا وہاں تک پہنچا دو۔ خاتون نے شاہ جہاں بیگم کی طرف سامان کا تھیلا بڑھاتے ہوئے کہا، اور شاہ جہاں بیگم نے بخوشی وہ تھیلا اٹھا لیا۔ اس کوٹھی میں کھانا پکاتی ہوں، بڑی مشکل سے اللہ نے یہ وسیلہ لگایا ہے۔ اچھا اچھا، کہاں رہتی ہیں؟ اس کوٹھی میں؟ نہیں بہن، رہتی تو بہت دور ہوں، ایک بیرک میں پناہ ملی ہے، بس وہیں گزارا کر رہی ہوں۔ ایک بیٹی ہے، دو بیٹے ہیں، مگر چھوٹے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سہارے چھن گئے، بڑا افسوس ہوا، واقعی بڑے دکھ اٹھائے ہیں آپ نے۔ بس بی بی تقدیر کی بات ہے، جو بھی قسمت میں لکھا جائے، سانسوں کی یہ ڈور تو گھسیٹنی ہی پڑتی ہے۔ ویسے تم کہاں رہتی ہو؟ ایک عارضی جگہ پر سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا تھا، اب وہ بھی چھننے والا ہے۔ سر چھپانے کے ٹھکانے کی تلاش میں ہوں، اس سلسلے میں پاگل ہو رہی ہوں۔ اے بوا، کون ہے تمہارے ساتھ؟ 3 بیٹیاں ہیں آپا، کوئی مرد ساتھ نہیں ہے۔ ایسا کرو میرے ساتھ بیرک میں چل کر رہو، کئی بیرکیں ابھی خالی پڑی ہوئی ہیں، میرے برابر والی جگہ بھی خالی پڑی ہے، 25 روپے کی پرچی بنتی ہے، اگر آج ہی میرے ساتھ چلو تو میں پرچی بنوا دوں، کم از کم عارضی ٹھکانہ تو مل جائے گا۔ اگر آپ یہ کام کر دیں تو میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ نہیں بہن، اس وقت تو ہم بے سہارا لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہی چاہیے، اس میں کوئی احسان نہیں ہے۔ تم یوں کرو کہ شام کو 6 بجے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے چلوں گی۔ ذرا لمبا راستہ ہے، مگر کام بن جائے تو کیا حرج، اور سنو، 25 روپے لیتی آنا۔
آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں۔ شاہ جہاں بیگم نے کہا اور خاتون کو کوٹھی تک پہنچا آئیں۔ امید تو نہیں تھی کہ ان کے پہلے دن کی کوشش ہی اس طرح بار آور ہو جائے گی، لیکن آس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ وہاں سے گھر واپس آ گئیں، کسی سے کچھ نہ کہا، البتہ 5:30 بجے تیار ہو کر ہانپتی کانپتی اس جگہ پہنچ گئیں جہاں ان خاتون کو چھوڑا تھا۔ ٹھیک 6 بجے خاتون باہر نکلیں تو شاہ جہاں بیگم ان کے انتظار میں تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں تم بھول نہ جاؤ راستہ۔ نہیں، آپ نے اتنا بڑا سہارا دیا ہے، یہ کوئی بھولنے کی بات ہے؟ خاتون انہیں ساتھ لے کر چل پڑیں، اور پھر ایک بس میں بیٹھ کر واقعی کافی لمبا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ پہلی بار شاہ جہاں بیگم نے وہ بیرک دیکھی، ٹوٹی پھوٹی دیواریں، چھت پر کھپریل پڑے ہوئے تھے جو جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے تھے، اور ان کے روشن دان نیچے روشنی بکھیر رہے تھے، فضا میں جھٹپٹے چھاتے جا رہے تھے۔ خاتون اپنی بیرک میں جانے کی بجائے انہیں ساتھ لیے ہوئے ایک چھوٹے سے دفتر میں پہنچیں جو بیرک ہی کے ایک حصے میں بنا ہوا تھا۔ وہاں انہوں نے کسی سے بات کی، 25 روپے دیے، اور شاہ جہاں بیگم کو ایک پرچی مل گئی۔ اس پرچی پر بیرک کا نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ بیرک وہ تو نہیں تھی جہاں وہ خاتون رہتی تھیں، بلکہ ان سے کچھ فاصلے پر ایک اور بیرک تھی۔ اس کا نمبر تلاش کرنے میں خاصی رات ہو گئی۔ بالآخر وہ چھوٹی سی جگہ شاہ جہاں بیگم کو مل گئی۔ وہ خاتون جنہوں نے اپنا نام رقیہ بیگم بتایا تھا کہنے لگیں، بوا آج رات میں تمہاری اس بیرک میں رہ جاتی ہوں، تم کل اپنی لڑکیوں کو لے کر صبح صبح ہی یہاں پہنچ جاؤ اور قبضہ لے لو۔ سب کچھ ہوتا ہے بی بی، اگر کسی اور نے 25 کی بجائے 50 دے دیے تو کل وہ یہاں نظر آئے گا۔ کیا رات کو میں یہاں رکوں؟ ارے نہیں، آج رات میں نکلوا دوں گی تمہاری، گھر میں بچوں کو چھوڑ دوں گی، میں یہاں رہ جاؤں گی، کل صبح تڑکے پہنچ جانا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ احسان۔ پھر وہی بات، جو بھی ضرورت ہو بتا دینا مجھے، رقیہ بیگم نے کہا۔ شاہ جہاں بیگم پتہ پوچھتی ہوئی بس میں بیٹھیں اور پھر لمبا سفر طے کر کے کسی نہ کسی طرح گھر واپس پہنچ گئیں۔ بیگم ارباب اب ذرا ان لوگوں سے کم ہی واسطہ رکھتی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے سلطانہ سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ایسی ہی ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ سلطانہ نے بھی ان کا یہ رویہ اچھی طرح محسوس کر لیا تھا اور خود کو سنبھال لیا تھا۔ وقت جب ناسازگار ہوتا ہے تو اسی قسم کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ وہ تو بہت پکی ہو گئی تھی اور اب اس دنیا کو ضرورت سے زیادہ ہی سمجھنے لگی تھی، چنانچہ اسے بیگم ارباب کے اس رویے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ البتہ اس کی سوچوں میں نہ جانے کیا کیا تصورات رہتے تھے۔ عارض کا خیال بھی آتا تھا۔ اس وقت جذباتی ہو گیا تھا، لیکن دنیا پہلے اپنے بارے میں سوچتی ہے، اس کے بعد اسے دوسروں کا خیال آتا ہے۔ عارض نے سوچا ہوگا کہ یہ بلا اپنے سر لگانا مناسب نہیں ہے، اور پھر اس کا ایسا سوچنا ٹھیک بھی تھا۔ ظاہر ہے میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ کسی دوسرے کو داغدار کیوں کروں۔ عارض ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، حالانکہ اس کا باپ میرے باپ سے برا نہیں تھا، لیکن یہ بیتے وقتوں کی بات تھی، اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے، چنانچہ عارض کو قصوروار قرار دینا مناسب نہیں تھا۔ شاہ جہاں بیگم نے رات کا کھانا سامنے رکھتے ہوئے کہا، چلو بچیوں کھانا کھا لو، اور ہاں، کھانے کے بعد تم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں۔ کیا اماں؟ کہا نہ کھانے کے بعد، شاہ جہاں نے ممتاز کو جواب دیا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ اب یہ کھانا بیگم ارباب کے ذریعے نہیں ملتا تھا، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا شاہ جہاں بیگم خود ہی کر لیتی تھیں۔ پچھلے دنوں سلائی کے کام سے جو پیسے ہاتھ لگے تھے وہ اب کام آ رہے تھے۔ 25 روپے بھی اس میں سے دیے گئے تھے، ورنہ بیگم ارباب سے مانگنے پڑتے اور یہ کوئی بہتر کام نہ ہوتا۔ ابھی کچھ عرصے کا گزارا تو ہو سکتا تھا، لیکن اس کے بعد دوسرے مسائل بھی منہ پھاڑے ہوئے کھڑے تھے، کیونکہ جتنے فاصلے پر وہ بیرک واقع تھی وہاں سے سلائی کی جگہ آنا ممکن نہیں تھا، اور پھر ویسے بھی نوشہ میاں کی وجہ سے اس طرف آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں شاہ جہاں بیگم۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ تینوں بچیوں کے سامنے بیٹھ گئیں اور پھر انہوں نے کہا، کہنے کی بات نہیں ہے، انسان ایک احسان کر دے تو کبھی اس کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے۔
بیگم ارباب نے جس طرح ہمیں اپنے کلیجے سے لگا کر رکھا، ان کے اس احسان کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ لیکن کیا اب تم لوگوں نے یہ بات محسوس کر لی ہے کہ وہ پہلے جیسی نہیں رہیں؟ ہاں اماں، اب تو وہ ہمارے سلام کا جواب تک نہیں دیتیں۔ نور جہاں نے کہا، نہیں بیٹی، تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے سنا نہیں ہوگا، ورنہ ایسی تو نہیں ہے، لیکن رویہ ضرور بدلا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کہاں تک کسی کا ساتھ دے سکتا ہے۔ ان کے اپنے ملنے جلنے والے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ضرورتیں ہوں۔ ایک دن مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ کچھ اور مہمان آنے والے ہیں، اس لیے انیکسی کی ضرورت ہے۔ اماں، تو کیا ہم یہ جگہ خالی کر دیں گے؟ کر دیں گے نہیں، کر رہے ہیں۔ شاہ جہاں نے نور جہاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر اب کہاں جائیں گے؟ نور جہاں پریشان لہجے میں بولی، ایک جگہ میں نے تلاش کر لی ہے، بیرک ہے، بہت سے لوگ وہاں رہتے ہیں، سارے کے سارے پناہ گزین ہیں، اور بیچارے وہاں اپنا وقت کاٹ رہے ہیں۔ بیٹی، تقدیر کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اس نے جو کچھ لکھ دیا ہے ہماری تقدیر میں، ہمیں صبر و سکون کے ساتھ اسے قبول کر لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے امی، وہ بیرک ہے کہاں؟ سلطانہ نے پوچھا، اور جواب میں شاہ جہاں بیگم نے وہ پرچی نکال کر سلطانہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ سلطانہ نے جگہ کا نام وغیرہ پڑھا، بیرک کا نمبر دیکھا اور مسکراتی ہوئی بولی، لیجئے، آپ تو باقاعدہ خریداری بھی کر آئیں۔ کیا کرتی بیٹی، ضروری تھا، عزت اس کائنات میں سب سے قیمتی شے ہے، اور میں اس کی تلاش میں سرگرداں ہوں، شاہ جہاں بیگم نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا، اور سلطانہ نے آگے بڑھ کر ہتھیلیوں سے ان کی آنکھوں کے آنسو پونچھ لیے۔ جو ماں اپنی 3 بیٹیوں کو عزت کا مقام دینے کے لیے سرگرداں ہو جائے، اس سے زیادہ باعزت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شاہ جہاں بیگم نے سلطانہ کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگیں، ایسے الفاظ کہہ کر تم مجھے نہ جانے کیا سے کیا بنا دیتی ہو۔ میرا خیال ہے ہم اگر اس وقت بیگم صاحبہ سے اپنی روانگی کے لیے کہہ دیں تو مناسب ہوگا۔ اس وقت وہ گھر میں موجود ہیں، اور کہا نہیں جا سکتا کہ صبح کو وہ ملیں یا نہ ملیں۔ ہر چیز انہیں بتانی ہے، جو کچھ ان کا یہاں موجود ہے ان کی نگاہوں کے سامنے لانا ہے، کہیں یوں نہ ہو کہ کل کو یہ الزام لگ جائے۔ ٹھیک ہے امی، آپ ابھی ان سے ملاقات کر لیں۔ ہاں، میں جاتی ہوں، شاہ جہاں بیگم نے کہا، اور اس کے بعد انیکسی سے باہر نکل آئیں۔ رات کے تقریباً 9:45 بج رہے تھے۔ بیگم ارباب اپنی خوابگاہ میں ملیں، ابھی جاگ رہی تھیں اور شاید کچھ کام کر رہی تھیں۔ شاہ جہاں کو دیکھ کر انہوں نے سنجیدگی سے گردن اٹھائی اور بولیں، خیریت شاہ جہاں، کوئی خاص بات؟ جی بیگم صاحبہ، کیا بات ہے؟ بیگم ارباب کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، حالانکہ کچھ دن پہلے ان کے انداز میں بڑی نرمی، بڑی ہمدردی اور محبت ہوا کرتی تھی، لیکن اچانک ہی ان کا رویہ بے حد سخت ہو گیا تھا۔ جی، وہ اللہ نے ہمارے لیے ایک بندوبست کر دیا ہے بیگم صاحبہ، میں کل صبح یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں۔ بیگم ارباب چونک پڑیں، ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہوئے، ان کی آنکھوں میں ہمدردی کی ایک لہر نظر آئی، لیکن دوسرے لمحے انہوں نے خود کو سنبھال لیا اور بولیں، کہاں بندوبست کیا ہے تم نے اپنی رہائش کا؟ جی، وہ بیگم صاحبہ، پناہ گزینوں کی بیرکیں بنی ہوئی ہیں، وہیں پر ایک جگہ مل گئی ہے۔ بیرکیں تو بہت فاصلے پر ہیں، بیگم ارباب نے کہا۔ جی ہاں، یہاں سے بہت دور ہیں۔ اور تمہارے کام کا کیا ہوگا جو تم کر رہی ہو؟ یہ وہاں جا کر سوچا جائے گا بیگم صاحبہ، سر چھپانے کا ٹھکانہ تو ضروری ہے، اب بعد کے معاملات بعد میں ہی دیکھے جائیں گے۔ میں دراصل یہ سوچ کر حاضر ہوئی تھی کہ صبح کو چلی جاؤں گی، وعدہ کر کے آئی ہوں، اگر انیکسی کا سامان چیک کر لیا جاتا تو بہتر ہوتا، کسی نوکر کو حکم دے دیجئے۔ ارے تمہیں شاہ جہاں، ایسی کوئی بات نہیں، تم اگر صبح کو جا رہی ہو تو ٹھیک ہے، آرام سے چلی جانا، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔ اور سنو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو، آپ کی محبتوں سے سب کچھ لے جا رہی ہوں، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ، پھر بھی لو، یہ تھوڑے سے پیسے رکھ لو، ابتدائی طور پر کچھ دن کام آ جائیں گے، ورنہ پریشانی ہوگی۔ بیگم صاحبہ نے 5 کے کچھ نوٹ نکال کر شاہ جہاں کی طرف بڑھائے۔ آپ یقین کیجئے بیگم صاحبہ،
اگر ضرورت ہوتی تو ضرور لے لیتی، آپ ہی سے مدد ملی ہے آج تک، میرے پاس کچھ پیسے موجود ہیں۔ شاہ جہاں نے کہا، رکھ لو شاہ جہاں، رکھ لو۔ نہیں بیگم صاحبہ، غیر ضروری طور پر تکلیف نہیں دینا چاہتی میں آپ کو، آپ مجھے مجبور نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ بیگم ارباب نے نوٹ واپس رکھ لیے اور شاہ جہاں اسے سلام کر کے واپس پلٹ آئی۔ اب یہ ان کا مسئلہ تھا کہ وہ اس قدر اعتماد کا مظاہرہ کر رہی تھیں، اس میں شاہ جہاں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دوسری صبح سبھی تڑکے جاگ گئے، سامان وغیرہ کی پوٹلیاں رات ہی کو باندھ لی گئی تھیں، اور پھر سامان ہی کیا تھا، انیکسی کو صاف ستھرا کر دیا گیا تھا، اور پھر چاروں خواتین باہر نکل آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بس میں بیٹھی اس علاقے میں جا رہی تھیں جہاں بیرکیں بنی ہوئی تھیں، سب کے سب خاموش تھے، راستے بھر کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاہ جہاں بیگم بالآخر اس جگہ اتر گئیں۔ بس اسٹاپ سے ان بیرکوں کا فاصلہ کافی طویل تھا۔ وہ یہ فاصلہ طے کرنے کے بعد اس جگہ پہنچ گئیں جہاں ان کی اپنی بیرک تھی۔ رقیہ بیگم ابھی وہیں موجود تھیں اور ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے یہاں صفائی ستھرائی کر دی تھی۔ بیرکوں میں دونوں سمت ٹاٹ کے پردے لٹکے ہوئے تھے جن سے پارٹیشن کر دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں کچھ نہ تھا۔ ایک دروازہ سامنے کی سمت تھا، دوسرا عقبی حصے میں۔ ٹوٹی پھوٹی اینٹوں سے بنی ہوئی ان بیرکوں میں بے شمار انسان رہ رہے تھے۔ رقیہ بیگم نے انہیں دیکھتے ہی ہوئے کہا، آ گئیں شاہ جہاں؟ جی آپا جی، آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں، آپ نے میری وجہ سے ساری رات یہیں گزاری۔ نہیں بی بی، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، دکھی کا درد دکھی ہی جان سکتا ہے۔ یہ تمہاری بیٹیاں ہیں؟ جی ہاں، یہ نور جہاں ہے، یہ ممتاز ہے، اور یہ سلطانہ۔ خدا ان کی حفاظت کرے۔ بہر طور احتیاط رکھنا بی بی، جوان بچیوں کا ساتھ ہے اور زمانہ بہت نازک۔ میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ رقیہ بیگم باہر نکل گئیں اور شاہ جہاں بیگم اپنی اس نئی رہائش گاہ کو دیکھنے لگیں۔ انہوں نے دکھ بھری نگاہوں سے ممتاز، نور جہاں اور سلطانہ کو دیکھا، لیکن سلطانہ کی آنکھوں میں ایک بھرپور چمک نظر آ رہی تھی۔ بہت اچھی جگہ ہے، زندگی سے بھرپور، مجھے ایسی ہی کسی جگہ کی تلاش تھی امی، سلطانہ بیگم نے کہا، اور شاہ جہاں کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ خدا تیرے حوصلوں کو بلند کرے بیٹی، کہ تو اس دنیا کو تسخیر کر لے۔ میرا دل رکھنے کے لیے تو جس انداز میں گفتگو کرتی ہے، میں اس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتی۔ امی پھر وہی غیریت کی باتیں، ماں کا صلہ یہی کافی نہیں ہے کہ وہ ممتا بھری نگاہوں سے اپنی اولاد کو دیکھتی ہے اور کسی بھی مصیبت کے وقت اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتی ہے۔ ممتاز اور نور جہاں مسکرانے لگیں، پھر بولیں، بھائی یہ ہماری تیسری بہن ہم پر بازی لے گئی ہے، اب تو کبھی حسد ہونے لگتا ہے اس پر، اس نے تو ہماری اماں کو ہم سے چھین ہی لیا ہے۔ ناز نہیں کرتی اپنی اس تیسری بہن پر، کیسی عظیم ہے یہ، شاہ جہاں بیگم نے کہا۔ کرتے ہیں، مگر کسی کو بتانا ضروری تو نہیں ہے، ممتاز ہنستے ہوئے بولی، پھر کہنے لگی، اور یہ رقیہ آپا کون تھیں؟ انہی نے تو یہ بیرک دلوائی ہے، ایک لفظ نہیں سنا تھا ان کا، تم نے دکھی کا درد دکھی ہی سمجھتا ہے، بس راستے میں ہی مل گئی تھیں، بیچاری ایک گھر میں کھانا پکانے کا کام کرتی ہے، بہت دور جانا پڑتا ہے انہیں بھی، اب میرا خیال ہے چلی گئی ہوں گی۔ اماں اب ہم یہاں آ تو گئے ہیں لیکن کریں گے کیا؟ تم لوگ آرام سے بیٹھو، میں ذرا باہر کا چکر لگاتی ہوں، حال چال دیکھوں یہاں کے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ شاہ جہاں بیگم باہر نکل گئیں۔ بیرک کے باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، انسانی زندگی بہت بیمار لگ رہی تھی۔ بیرکوں کے درمیان ہی چھوٹے موٹے خوانچے لگے ہوئے تھے۔ شاہ جہاں بیگم کو اسی جگہ کی تلاش تھی۔ انہوں نے تھوڑی سی پوریاں اور ترکاری وغیرہ خریدی اور اس کے بعد وہاں کا ماحول دیکھتی ہوئی واپس آ گئیں۔ صبح کا ناشتہ ان لوگوں نے کیا اور شاہ جہاں بیگم کہنے لگیں، اس کے بعد مجھے چند اور انتظامات بھی کرنے ہیں، مثلاً پانی کے مٹکے چاہیے، یہ تمام چیزیں میں ابھی مہیا کیے دیتی ہوں، تم لوگ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اماں کھانا پکانے کے لیے چولہا بھی تو چاہیے ہوگا، مٹی کا چولہا بنائیں گے بیٹی، لکڑیاں میرے خیال سے یہاں مل جائیں گی، ٹال میں نے دیکھ لی ہے،
کیا یہاں دکانیں بھی ہیں؟ ہر چیز موجود ہے، جہاں انسان رہتے ہیں وہاں کیا نہیں ہوتا؟ شاہ جہاں بیگم نے کہا۔ اور اس کے بعد در حقیقت وہ مردانہ وار ہر کام کرنے لگیں۔ پانی کے مٹکے خریدے، سرکاری نلکوں سے انہیں بھرا، بیرک میں رکھنے کی جگہ بنائی، دوسری چیزیں بھی جو بہت معمولی قسم کی تھیں حاصل کر لی گئیں۔ پوری گرہستی کی ضرورت تھی۔ کچی مٹی لائیں، چولہا بنا کر لکڑیاں جمع کیں، ماچس، مٹی کا تیل، غرض زندگی گزارنے کے تمام لوازمات یہاں جمع کر لیے گئے۔ تھوڑا بہت سامان تھا، اسے بیرک میں سجا دیا گیا، بستر تو بچھا لیے گئے تھے، اور بس یہی کل کائنات بھی۔ رات کو تقریباً 7:30 بجے رقیہ بیگم آئیں اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی کافی چیزیں لے آئیں۔ ارے یہ آپ نے کیا کیا رقیہ آپا؟ کیوں، برا کیا ہے کیا؟ بس لے آئی۔ مگر بوا، میری اتنی حیثیت کہاں تھی کہ میں یہ سب کچھ تمہارے لیے لے کر آتی؟ بس جہاں کام کرتی ہوں وہاں ایک تقریب تھی، کچھ کھانا بچا تو مجھے دے دیا گیا، میں نے تھوڑا سا بچوں کو دیا اور باقی یہاں لے آئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنے بچوں کو بھی تو ہم سے ملائیے، شاہ جہاں بیگم نے کہا۔ بیرکوں کے پردوں کی آڑ سے دوسری طرف کی تمام آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی جا رہی تھی۔ انیکسی بہت شاندار تھی، اور وہاں کی زندگی کے بعد یہ ہولناک زندگی نہ جانے ان کے ذہنوں پر کس طرح اثر انداز ہو رہی تھی، لیکن کسی نے اس کا اظہار نہ کیا، اور رات کے کسی حصے میں سب کی سب سو گئیں۔ دوسری صبح سے پھر زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ ابھی تک ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، البتہ سب سے بڑی پریشانی شاہ جہاں بیگم کو تھی، کیونکہ ان کے پاس جو کچھ تھا ختم ہوتا جا رہا تھا، اور مزید آنے کی ابھی کوئی آس نہیں بندھی تھی۔ ہر جگہ کوشش کر رہی تھی، رقیہ بیگم سے تذکرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں بھی کہیں کام وغیرہ دلوا دیا جائے، حالانکہ یہ تصور ہی موت کے مترادف تھا کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے روزانہ کوٹھی میں جائیں، کھانا وغیرہ پکائیں اور رات کو واپس آئیں۔ رقیہ بیگم تو کمال کی عورت تھیں کہ اپنی عمر کے باوجود یہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھیں، اور سچ بھی تھا، زندگی کی گاڑی کو دھکیلنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی محنت کرنا پڑتی ہے، ورنہ زندگی معطل ہو کر رہ جائے۔ تاہم ابھی تک شاہ جہاں بیگم کو اس کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب وقت خوفناک سے خوفناک تر ہوتا چلا گیا، اور بالآخر وہ دن آ گیا جب شاہ جہاں کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، گھر میں کھانے پینے کی کسی شے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ بیچاری رقیہ بیگم بھی زیادہ سے زیادہ کیا مدد کر سکتی تھیں؟ چند بار کھانے پینے کی کچھ اشیاء ہی لے آئی تھیں۔ ان کے بھی اپنے 3 بچے تھے اور ان کی تنہا ذات تھی جو ان کی کفالت کر رہی تھی، لیکن یہ خوش بختی ابھی تک شاہ جہاں بیگم کے حصے میں نہیں آ سکی تھی۔ شاہ جہاں بیگم رات ہی سے پریشان تھیں، صبح ہی صبح گھر سے نکل گئیں، اور آج ان کے پاس سلطانہ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ دھوپ سخت تھی اور یہ پوری دھوپ انہوں نے اپنے سر سے گزار دی تھی۔ پھر اس وقت دوپہر کے تقریباً 2:30 بجے تھے جب ایک گاڑی وہاں پہنچی جس میں دیگیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک بیگم صاحبہ دوسری گاڑی میں اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ خیرات کا کھانا لایا گیا تھا اور اسے تقسیم ہونا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے قریب آنے والوں سے قطار بنانے کو کہا، اور شاہ جہاں بیگم کے پاؤں لرزنے لگے۔ بالآخر وہ بھی قطار میں جا کھڑی ہوئیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا، یہ دن بھی دیکھنا تھا، لیکن وہ ہمت و حوصلے سے اس وقت کو ٹالنا چاہتی تھیں۔ وہ قطار میں آگے بڑھتی رہیں۔ پھر جب وہ گاڑی کے قریب پہنچیں تو انہوں نے کھانا لینے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ ہاتھوں میں لوگی مائی، کسی نے ان سے سوال کیا، اور شاہ جہاں بیگم کے ہاتھ لرز گئے۔ وہ خاتون جو یہ کھانا تقسیم کرنے آئی تھی خود بھی اس تقسیم کی نگرانی کر رہی تھیں۔ انہوں نے شاہ جہاں بیگم کو دیکھا اور پھر نرم لہجے میں بولیں، آپ ذرا ادھر آ جائیے۔ شاہ جہاں بیگم قطار سے باہر نکل گئیں تو خاتون نے کہا، آپ کے پاس کوئی برتن نہیں ہے؟ نہیں، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں یہ کھانا لینے پر مجبور ہوئی ہوں، عادی نہیں ہوں، اس لیے اس کا طریقہ بھی نہیں جانتی۔ خاتون نے ہمدردانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا، پھر بولیں، ایک منٹ، میں کسی چیز کا بندوبست کیے دیتی ہوں۔ آپ انہی بیرکوں میں رہتی ہیں؟ جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شاہ جہاں۔
شاہجہاں بیگم نے جواب دیا۔ اور کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ 3 بیٹیاں ہیں اور بس، کوئی مرد نہیں ہے؟ نہیں، شاہجہاں بیگم آہستہ سے بولیں، اور خاتون گہری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا، ملازمت کریں گی آپ؟ اسی کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ تو پھر آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ کیا آپ میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جائیں گی؟ ضرور پہنچ جاؤں گی بیگم صاحبہ، کچھ بھی کام دے دیں، آپ دیکھیں گی کہ میں کتنی مستعدی سے ہر کام انجام دیتی ہوں۔ آپ کو میں پتہ لکھ کر دے دیتی ہوں۔ خاتون نے اپنی گاڑی میں سے ایک کاغذ اور قلم نکالا اور پھر اس پر پتہ لکھ کر شاہجہاں بیگم کو دے دیا۔ پھر بولیں، کل صبح 10 بجے تک میرے پاس آ جائیے، کچھ نہ کچھ کر دوں گی آپ کے لیے۔ جی بہت بہتر، شاہجہاں بیگم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور خاتون نے کھانا تقسیم کرنے والوں میں سے ایک کو آواز دی۔ پھر اس سے کہا کہ وہ کسی بھی چیز میں کھانے کا بندوبست کر کے ان خاتون کو دے دے۔ ان لوگوں کے ساتھ کچھ برتن بھی تھے۔ سلور کے برتن میں کھانا ڈال کر شاہجہاں بیگم کو دے دیا گیا، اور خاتون نے کہا، دیکھیے کل 10 بجے تک میں آپ کے لیے رکوں گی اور کوئی کام نہیں کروں گی، آپ ضرور تشریف لے آئیے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گی آپ سے کہ آپ کا یہ احسان میری زندگی بنا دے گا، نہ کہیں تو اچھا ہے، خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شاہجہاں بیگم بھیک کا یہ کھانا لے کر بیرک کی طرف پلٹ پڑیں۔ ایک طرف دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ آج یہ نوبت آ گئی، تو دوسری طرف خوشی کی ایک لہر بھی تھی کہ یہ پہلا اور آخری موقع ہے۔ قدرت انہیں بھیک مانگنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتی۔ بھیک کے پہلے برتن کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ بہر طور لڑکیوں پر یہ بالکل بھی ظاہر نہ کیا کہ یہ کھانا خیرات کا مانگ کر لائی ہیں۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد شاہجہاں بیگم نے ان لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہو سکتا ہے انہیں نوکری مل جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کاغذ کا وہ پرزہ سلطانہ کو دکھاتے ہوئے کہا کہ ذرا اسے یہ پتہ سمجھا دے۔ سلطانہ نے پتہ دہرا دیا۔ بہر طور شاہجہاں بیگم کے لیے یہ مشکل کام نہیں تھا کہ وہ اس پتے کو معلوم کرتی ہوئی وہاں پہنچ جائیں جہاں انہیں بلایا گیا تھا۔ باقی وقت بڑا پرہول گزرا تھا۔ شاہجہاں بیگم کے ذہن میں بار بار یہ تصور آ جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ ملازمت نہ مل سکے۔ نہ جانے کس طرح یہ رات گزری۔ دوسرے دن صبح ہی صبح وہ چل پڑیں تاکہ وقت سے پہلے وہاں پہنچ جائیں جہاں انہیں جانا ہے۔ بہت سے لوگوں سے راستے میں پتہ معلوم کیا اور بالآخر اس خوبصورت کوٹھی کے آگے پہنچ گئیں جہاں انہیں بلایا گیا تھا، جو ان بیرکوں سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، اور اگر تھوڑی سی جلدی نکل آیا جائے تو وہاں تک پیدل سفر بھی کیا جا سکتا تھا۔ کوٹھی اچھی خاصی تھی اور بہت نفیس طرز سے بنی ہوئی تھی۔ اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے آدمی نے شاہجہاں بیگم سے ان کی آمد کی وجہ پوچھی، تو شاہجہاں بیگم نے وہ پرچہ ان کے سامنے کر دیا اور کہنے لگیں، مجھے بیگم صاحبہ نے بلایا تھا۔ ملازم نے پرچہ ان کے ہاتھ سے لے لیا اور اندر چلا گیا۔ شاہجہاں بیگم ایک جانب کھڑی ہوئی لرز رہی تھیں، اور تھوڑی دیر بعد انہیں اندر سے بلاوا آ گیا۔ خاتون نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا اور پھر انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی تھی۔ شاہجہاں بیگم جھجکتی ہوئی کرسی کی جانب بڑھ گئیں اور پھر بیٹھ گئیں۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا کہ آپ کا تعلق کسی بہت بڑے خاندان سے ہے۔ جی نہیں بیگم صاحبہ، ایسی کوئی بات نہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے۔ کیسی کیسی کہانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ سچ ہے جو بے خانمہ ہو کر یہاں آئے ہیں اب ان کا کوئی خاندان نہیں رہا۔ تاہم میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں آپ کی بہت زیادہ خدمت کر سکوں گی، لیکن تھوڑا بہت کام میرا کر دیا کریں اور اس کے بدلے میں آپ کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کروں گی۔ بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ، اس سے زیادہ مجھے کچھ درکار بھی نہیں ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، آپ کل سے آ جائیے، اور براہ کرم یہ 10 روپے رکھ لیجئے، آپ کے کام آئیں گے۔ شاہجہاں بیگم تھوڑی سی جھجکیں تو بیگم صاحبہ نے 10 روپے کا نوٹ زبردستی ان کے لباس میں رکھ دیا، اور شاہجہاں بیگم دعائیں دیتی ہوئی چلی آئیں۔ زندگی نے ایک بار پھر ایک بہتر موقع دیا تھا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس موقع کو ہاتھ سے نہیں گنوائیں گی۔ واپس آ کر لڑکیوں کو نوکری مل جانے کی خوشخبری سنائی۔ 10 روپے کے نوٹ نے بہت سے مسائل حل کر دیے۔
چنانچہ دوسرے دن سے انہوں نے باقاعدہ بیگم صاحبہ کے گھر جانا شروع کر دیا۔ ابھی انہیں اس گھر کے بارے میں ذرا بھی معلومات نہیں تھیں۔ وہاں کون ہے، بیگم صاحبہ کا کیا نام ہے، ان کے شوہر کیا کرتے ہیں، اور یہ باتیں جاننے کے لیے تھیں بھی نہیں۔ اپنا کام انجام دے لیا جائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ چنانچہ وہ خاموشی سے اپنے فرائض انجام دینے لگیں، اور ادھر اس چھوٹی سی بیرک میں ممتاز، نور جہاں اور سلطانہ وقت گزاری کرتی رہیں۔ شاہ جہاں بیگم 10 بجے چلی جاتیں اور شام کو 6:30 بجے تک واپس آ جاتیں۔ اس دوران لڑکیاں بیرک ہی میں رہتیں۔ انہوں نے ایک بار بھی اس بیرک کے دروازے سے باہر قدم نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایسی ہی ایک دوپہر کو، جب کہ سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑ رہی تھی اور لڑکیاں زمین پر بستر بچھا کر لیٹی ہوئی آپس میں باتیں کر رہی تھیں، کہ برابر کے پردے کے نیچے سے ایک ہاتھ نکلا جس میں کٹورا پکڑا ہوا تھا، اور پھر ایک آواز سنائی دی، اے بی بی، ایک گلاس ٹھنڈا پانی تو دیجیو۔ تینوں بری طرح چونک پڑیں۔ ٹاٹ کا پردہ تھوڑا اٹھا اور ایک مکروہ شکل نظر آئی، سیاہ چہرہ، بڑی بڑی مونچھیں، سونے کا دانت جو مسکراہٹ سے نمایاں ہو گیا تھا۔ تینوں کچھ سہم سی گئیں۔ بی بی، پانی پلانا تو ثواب ہے، ایک کٹورا دیجیو ذرا بھر کے، میرے گھر میں ٹھنڈا پانی ختم ہو گیا ہے۔ آواز آئی، پیچھے ہٹو، پردے کے نیچے سے جھانکنا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ لو بی بی، پیاسا ہوں، کوئی بری بات تو نہیں کی میں نے؟ ایک کٹورا پانی دے دو گی تو کیا غضب ہو جائے گا؟ ثواب کماؤ گی بی بی، ثواب۔ میں کہتی ہوں پیچھے ہٹو، ورنہ میں تمہارے منہ پر ٹھوکر لگاؤں گی۔ ممتاز ذرا تیز تھی، وہ آگے بڑھی اور اپنا پاؤں اٹھا لیا۔ چہرہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تینوں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ممتاز نے یہ ہمت کر تو ڈالی تھی، لیکن اب خوف زدہ تھی۔ دوسرے دن گنڈیریوں سے بھرا ہوا پڑا پردے کے نیچے سے کھسک آیا اور آواز سنائی دی، اے بی، گنڈیری کھا لو، تمہارے لیے لایا ہوں۔ نہیں، ہمیں گنڈیری نہیں چاہیے، سلطانہ نے جواب دیا۔ تکلف مت کرو، پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہوتا ہے، لے لو، تمہیں ہماری قسم۔ سلطانہ نے ایک لمحے تک کچھ سوچا، پھر آہستہ سے بولی، آپ گھوم کر دروازے سے آئیے، ابھی آئے، قسم اللہ کی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر وہ مکروہ شکل دروازے میں نظر آئی۔ کون ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نام تو ہمارا قمر الدین ہے، مگر یار دوست قمرو کہتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ سلطانہ، ممتاز یا نور جہاں؟ دیکھیے، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، سب ہی مصیبتوں کا شکار ہیں۔ کیا یہ مناسب ہے کہ آپ اس طرح ہمیں تنگ کریں؟ اے لو، قسم اللہ کی، تنگ کس بھوتنی والے نے کیا ہے؟ ہم تو پڑوسی کا حق نبھا رہے ہیں۔ تو پھر میں دوسرے پڑوسیوں کو یہ بات بتائے دیتی ہوں کہ آپ پردے کے نیچے سے جھانک کر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو حشر ہوگا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے بی، لو، نیکی کری تھی ہم نے تو اس میں کون سی برائی کر ڈالی؟ بلا وجہ ہمیں دوسروں کے سامنے ذلیل کروانا چاہتی ہو؟ لو، لاؤ، واپس دے دو ہماری گنڈیریاں، قمر الدین عرف قمرو نے کہا، اور سلطانہ نے گنڈیریوں کا پڑا اس کے منہ پر دے مارا۔ قمر الدین نے اسے گھورتے ہوئے کہا، بڑی پارسا بن رہی ہو، رہتی بیرک میں ہو، نخرے دکھا رہی ہو کوٹھیوں والے۔ ہمیں کون سی پرواہ ہوگی تمہاری؟ قمر الدین بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ شمشاد ان دنوں دیوداس بنا ہوا تھا، داڑھی بڑھا رکھی تھی، 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں کھایا تھا، اور بیگم نصرت بیگ کی پٹاری سے 20 روپے غائب ہو چکے تھے۔ وہ جانتی تھیں کہ ان دنوں شمشو باہر کھانا کھا رہا ہے، دل مسوس کر خاموش ہو گئی تھیں، ورنہ طوفان اٹھا دیتیں۔ اس وقت بھی چھت سے شمشو کے درد بھرے گانے کی آواز سنائی دے رہی تھی، تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے، قسم اللہ کی، ابے شمشو بری دنیا میں تنہا رہ گئے، ہائے ہائے۔ بیگم نصرت بیگ نے سیڑھیوں سے یہ آواز سنی اور چلاتی ہوئی اوپر پہنچ گئیں۔ میں کہتی ہوں کب تک تو یہاں مرتا رہے گا؟ میرے ساتھ بھی کچھ کرائے گا کام کم بخت مارے؟ تمہارے ساتھ؟ شمشو چونک کر بولا، ارے الٹے دماغ کے آدمی ہیں تیرے ابا، کہیں مجھ پر بھی 3 بول نہ بول ڈالیں۔ ان کا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے اماں، قسم اللہ کی، اور جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔
تو لکھ لے اماں، انقلاب بہت دور نہیں ہے۔ میرے 20 روپے سب خرچ کر ڈالے کمبخت، پان چھالیہ کو ترس رہی ہوں۔ تیری پان چھالیہ میرے پیٹ سے زیادہ ہو گئی، تندور پر روٹی کھا رہا ہوں 3 دن سے، کیا مفت ملتی ہیں؟ ارے تجھے گھر میں کھانے کو کس نے منع کیا تھا؟ حرام ہے اس گھر کی روٹی مجھ پر۔ ابا نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو اکبر بادشاہ نے انارکلی کے ساتھ بھی نہ کیا ہوگا۔ اماں، کھانا برباد کر دیا مجھے۔ ہائے تو نہیں جانتی خالی چھت دیکھ کر میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ کان ترس گئے گٹرگوں سننے کے لیے، قسم اللہ کی ڈربے بھی نہ چھوڑے۔ ارے تو نے ان ہلاکو خان سے شادی ہی کیوں کر لی تھی اماں؟ شمشو بین کرنے والے انداز میں بولا۔ بھاڑ میں گئے تیرے ڈربے اور کبوتر، دیکھ ہوش میں آ جا، بہت ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوئی اماں، ابھی تو ہوگی۔ میں بھی اماں۔ ہاں ہاں بول کر، کیا کرے گا تو؟ باپ کے سامنے آئے گا؟ بول۔ کوئی دماغ خراب ہوا ہے میرا؟ مگر اماں تو خود سوچ، کتنے قیمتی کبوتر تھے میرے۔ جہنم میں گئے تیرے کبوتر، خواہ مخواہ پیسہ برباد کر رہا تھا، تیری بڑی دولت ملتی ہے نا مجھے، قسم اللہ کی ایک بھی خریدا ہوا نہیں تھا، نہ جانے کہاں کہاں سے پکڑے تھے میں نے۔ تو کمبخت دوسروں کے گھروں میں گھسنا کیوں شروع کر دیا تو نے؟ وہ تو شرافت حسین شریف آدمی تھے، کوئی اور ہوتا تو سیدھا پولیس میں جاتا۔ ابے تو خزانہ کس نے میرے سر میں گھسیڑا تھا؟ میں نے گھسیڑا تھا؟ جیسا تو ویسا تیرا باپ، اور ویسے ہی تیرے خاندان والے۔ میاں جی ویسے ہی باولے ہیں، اور انہیں خزانے کے پھیر میں ڈال گئے۔ بیگم نصرت بیگ منہ ٹیڑھا کر کے بولیں۔ لمبا سفر کر رہی ہے اماں، لمبا سفر کر رہی ہے، خاندان والوں تک پہنچ رہی ہے، ابا کے کان میں پڑ گئی تو جھٹکا ہو جائے گا تیرا۔ بیگم نصرت بیگ فوراً سنبھل گئیں۔ انہوں نے شمشو کو گھورتے ہوئے کہا، تو کرائے گا میرا جھٹکا؟ تو کرے گا اپنے ابا سے میری شکایت؟ یہ باتیں بتائے گا تو انہیں؟ خیر سے میرے تو ان سے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئے اماں، کبوتروں سے دشمنی انہیں راس نہیں آئے گی، قسم اللہ کی کہہ دیا میں نے۔ میری دنیا اجاڑ کے وہ ظالم چین سے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ ظالم کہہ رہا ہے اپنے باپ کو؟ آ گئی نا اوقات پر، اصل بات بولنا اماں، کہ پیسوں کے چکر میں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری بھی ایک دنیا ہے، مجھے بھی جینا ہے۔ 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں کھا رہا، کہاں سے آ رہے ہوں گے یہ پیسے؟ ایک پیسہ نہیں بچا میرے پاس، بس تو ہاتھ دھو لے ان پیسوں سے۔ اب تو ایسا ہی ہوگا، کبوتروں کی پوری قیمت وصول نہ کر لوں تو شمشو نام نہیں ہے میرا۔ تیرا ستیہ ناس ہو، ہائے مردار، مجھ سے وصول کرے گا ساری قیمت؟ بھی کہاں مر گئیں؟ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی کیا؟ شمشو کے ساتھ ساتھ بیگم نصرت بھی ہل گئی تھیں۔ آ گئے تیرے ابا؟ ارے ابا! شمشو نے منڈیر کی طرف چھلانگ لگائی اور منڈیر پر چڑھ گیا۔ ہائے ہائے کمبخت، مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ پاؤں پھسل گیا تو نیچے جا پڑے گا۔ جا رہا ہوں اماں، اللہ کی امان، اللہ بیلی۔ ارے پاگل ہو گیا کیا بالکل؟ کہاں جا رہا ہے؟ بیگم نصرت بیگ بولیں۔ تو ابا کو بتا دے گی کہ میں یہاں چھت پر موجود ہوں اور وہ ادھر آ جائیں گے۔ کیا فائدہ؟ موت تو دونوں طرف ہے۔ شمشو نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ قربت نگر میں اس کے بہت سے شناسا تھے، 1-2 کو کبوتر بازی کا شوق بھی تھا، لیکن شمشو جیسا پائے کا کبوتر باز اس علاقے میں کوئی نہیں تھا۔ بے شمار مکانات بن چکے تھے اور ان مکانات میں بھانت بھانت کے لوگ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ چند دکانیں بھی تھیں جن پر بعض اوقات بے فکرے بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ شمشو ایک دکان کے سامنے سے گزرا تو کسی نے پیچھے سے آواز لگائی، ابے او راج کپور، کدھر جا رہا ہے؟ ادھر آ میرے یار۔ شمشو نے پلٹ کر دیکھا تو اسے دکان پر شدن میاں عرف دلیپ کمار نظر آئے۔ شکل و صورت سے تو وہ بڑی نسل کے الو نظر آتے تھے، لیکن اپنے آپ کو دلیپ کمار ثانی تصور کرتے تھے۔ شمشو کو انہوں نے بتایا کہ اس کے کٹس راج کپور سے بہت ملتے جلتے ہیں، اور اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ اگر پاکستان فلم انڈسٹری نے کبھی ان کی جانب توجہ دی تو راج کپور کی حیثیت سے انہیں فلمی دنیا میں لانے کی کوشش ضرور کی جائے گی۔
شمشو ان کی جانب بڑھ گیا اور شدن بھیا نے اسے بیٹھنے کے لیے تختے پر جگہ چھوڑ دی۔ کہاں جا رہا ہے میرے یار؟ آوارہ بادلوں کی طرح، تیرا تو پتہ ہی نہیں چلتا، کئی دن سے چھجے پر بھی نظر نہیں آیا، اپنا تو دل اداس ہو گیا تھا۔ میرے اوپر جو بپتا پڑی ہے کیا وہ تمہیں نہیں معلوم شدن بھائی؟ جو اولاد نا خلف ہو اسے بھول جانا ہی اچھا ہے راج کپور، شدن کمار نے بھاری لہجے میں کہا۔ دیکھ معاملہ کبوتروں کا ہے، اس میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، قسم اللہ کی میرے دل پر بیت رہی ہے اور تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اے نہیں، مذاق کون اڑا رہا ہے، میں تو ڈائلاگ بول رہا ہوں، شدن کمار نے نرم پڑتے ہوئے کہا، اور شمشو کے چہرے پر پھر اداسی چھا گئی۔ آ یار، تھوڑی سی چہل قدمی کرتے ہیں، بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں پہلوان کے پاس۔ تو سنا کیسی گزر رہی ہے؟ دونوں دکان کے تختے سے اتر کر ٹہلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یوں سمجھ لے بس جان سے گزر رہے ہیں کبوتروں کے بغیر، کچھ ہوگا نہیں، گھر سے بھاگنا پڑے گا۔ ابے بیوقوف، گھر سے بھاگنا بھی کوئی عقل مندی ہے؟ کچھ کر کے دکھا اس دنیا میں، اس سنسار کو اپنے چرنوں میں ڈال لے۔ جوان، اتنا بد دل ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ دیکھ میری یہ ہتھیلی دیکھ۔ شدن کمار نے اپنا پنجہ شمشو کے سامنے پھیلا دیا۔ پیارے، ان لکیروں کو غور سے دیکھ۔ مگر تو کیا دیکھے گا؟ تیری آنکھوں میں وہ روشنی کہاں ہے جو ان لکیروں کی گہرائیوں میں اتر جائے؟ دیکھ، یہ دل کی لکیر ہے، اور یہ دیکھ، یہ ایک جزیرہ ہے۔ شدن کمار نے ایک نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور شمشو اسے تمسخرانہ انداز میں دیکھنے لگا۔ کون سا جزیرہ ہے یہ بھائی؟ یہ جزیرہ ہے، یہ پہاڑ ہوں گے اور یہ جنگل۔ ابے کھسکتا جا رہا ہے بالکل۔ کون سا تیل لگا رہا ہے آج کل سر میں؟ بہت سے تیل خراب ہوئے ہیں اور دماغ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، شمشو نے کہا، لیکن جواب میں شدن کمار کا قہقہا گونج اٹھا۔ پھر اس نے کہا، تو نہیں جانتا اس جزیرے میں کیا پوشیدہ ہے؟ بات میری کہی ہوئی نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی اونچے پہنچے ہوئے بزرگ نجومی نے بتائی ہے، اور ان بزرگ نجومی نے جس کو جو بتایا وہ پورا ہو کر رہا۔ ابے مجھ سے زیادہ تو میرے اماں ابا اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بالآخر ایک دن ایک بہت بڑا خزانہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ بیٹے، یہ خزانے کا جزیرہ ہے۔ شمشو کے منہ سے ہنسی نکل گئی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ کس سوچ میں ڈوب گیا شمشو؟ شدن کمار، تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج تم نے خزانے کا تذکرہ کر کے میرے دماغ کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ان دروازوں کے اندر کی سیر کراؤں۔ ابے کسی کے گھر میں مت جا گھسیو، مجھے بھی جوتے پڑواؤ گے۔ کسی کے گھر کی بات نہیں کر رہا، اپنے دماغ کے دروازوں کی بات کر رہا ہوں۔ کسی سنسان جگہ چلو۔ قبرستان چلیں؟ شدن کمار نے کہا۔ بات مذاق میں کہی گئی تھی لیکن شمشو سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، وہیں چلتے ہیں۔ ابے دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا قصہ ہے؟ چلو چلتے رہو میرے ساتھ، میرا خیال ہے قدرت ہم لوگوں کو راستہ دکھا رہی ہے۔ ابے میرے بھائی، کدھر ہے خزانہ آخر؟ میں تمہیں وہی راز بتانے جا رہا ہوں۔ خزانہ قربت شاہ کی حویلی میں ہے۔ کیا؟ شدن کمار کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں، اس خزانے کا راز بڑی مشکل سے میرے پاس پہنچا ہے، ایک بہت ہی بزرگ شخصیت کے ذریعے۔ شمشو نے آہستہ آہستہ شدن کمار کو اس بارے میں تفصیلات بتانا شروع کر دیں، اور آخر میں یہاں تک بتا دیا کہ اس خزانے کے حصول کے لیے وہ 2 بار حویلی کی چھت پر پکڑا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے اسے کبوتروں سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں۔ شدن کمار بھی کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اگر یہ اطلاع سچ ہے تو پھر تو واقعی وہ خزانہ ہمارے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم خزانہ حاصل کریں گے اور آدھا آدھا بانٹ لیں گے، وہ کوئی معمولی خزانہ نہیں ہے۔ ایسا کرو شدن بھائی، تم بھی ایک دفعہ اس گھر کا جائزہ لے لو، اور اس کے بعد ہم دونوں فیصلہ کریں گے کہ کس طرح اس گھر میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ چلو پھر ادھر ہی چلتے ہیں۔ میں شمشو بوکھلا کر بولا۔ ہاں، کیوں میرا ساتھ نہیں دو گے؟ نہیں شدن بھائی، یہ بات نہیں ہے، میں تو 2 دفعہ ان کی چھت پر جا چکا ہوں۔
ایک بات بتاؤ شمشو بھیا، اس گھر سے ایک لڑکی نکلتی ہے سفید کپڑوں میں ملبوس، یوں چٹکتی مٹکتی خوبصورت سی، وہ کون ہے؟ اسی نے تو کباڑہ کرایا تھا اپنا، بھیا وہ اسی گھر میں رہتی ہے اور شرافت حسین کی بیٹی ہے۔ جاتی کہاں ہے؟ ابے میرے کو کیا معلوم، کوئی میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں؟ جانا پڑے گا، جانا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ خیر ٹھیک ہے، تم یہ ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو، میرے بغیر کام ہونا مشکل ہے، اور میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم اس سلسلے میں کارروائی کرو، یہ راز میں نے تمہیں دے دیا ہے اور اب یہ ہم دونوں کا مشترکہ راز ہے۔ فکر مت کرو میرے دوست، خزانہ ہماری مٹھی میں ہے۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔